رشتہ داریاں میرے دوستوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، رشتہ داریوں کا خاص خیال رکھنا. ہاں، گھر جا کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو just gauge yourself. When was the last time you spoke to your chacha, his family? When was the last time you spoke to your khala, their family? When was the last time you spoke to your puppy, their family? When was the last time you spoke to the family of your wife? When was the last time you spoke to them? When was the last time you spoke to them? Very, very important. جس نے یہ کر لیا، یہ کام کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شب قدر میں 2 لوگوں کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک وہ جو شراب کو نہ چھوڑے اور ایک وہ جو رشتہ داریوں کو توڑے. ان 2 کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے شب قدر کے دن. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات اتنی سخت ہے تو جو رشتہ داریاں جوڑتا ہوگا اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی. تو خاص خیال رکھیں گے اس کا، اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے نیت کرو اس کے لیے کر رہے ہیں. یہاں ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ جو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یقین کرو بڑا ملے گا. میں تو کہتا ہوں اللہ بڑا کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے. ارے یار وہ تو اتنا بس موقع ڈھونڈتا ہے کسی طرح بندوں کو دینے. اللہ is too کریم. We cannot even imagine. اے داؤد، اگر میرے گناہ گار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد سوچ میں فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں. اللہ بڑے کریم ہے. اللہ کو ناراض کرنا is the most difficult thing in the world. اللہ کو منانا is the easiest thing in the world. You know, I couldn't believe it. My life, sometimes I go back and when I fathom my life, I was sitting in the masjid. So this friend of mine, he comes in and he gave me Fazail Amal. Fazail Amal, I opened it up and I was just thinking, this thick book, how the hell am I going to read it? So I opened it up. And the first chapter I read, and these are the first lines I'm reading, right? There was this man, he sinned so much that he thought to himself that if I go and stand in front of Allah, I'll be heavily reprimanded. So he called his children and he told his sons, listen, when I die, burn my body, right? And when the ashes come in, throw half of them in the sea and half of them in the air, because if Allah caught me, I'll be punished like anything. So the children did exactly like that. So Allah told the seas, gather all the pieces of his body. Told the air, gather all the pieces of his body. پورے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کیوں کیا تو نے ایسے؟ اللہ تیرے ڈر سے. اس پر اللہ forgave me. When I read this, I couldn't believe it. Really? Is Allah really like that? So I asked one of my friends. He was an alim who was sitting there. I said, you know, I've just read this. Is that what Allah is? تو اس نے مجھے پتہ کیا جواب دیا. اس نے مجھے کہا سنو، میں اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں. اس مولوی کو بھی کیونکہ انگریزی بالکل نہیں آتی تھی تو اس نے اتنی گاڑی اردو کے اندر مجھے سمجھایا کہ وہ خدا جانے کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی انگریزی کے اندر. اس نے کہا بھائی جنید، قیامت کے دن اعمال کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن اللہ سے جو حسن ظن ہوگا وہ کام آئے گا. ہاں، کیونکہ وہاں تو اللہ ایسے کو بھی چھوڑ دے گا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اس کو بھی چھوڑ دے گا اللہ. جو حسن ظن ہوگا اللہ سے وہ کام آئے گا. ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، وہ پیچھے مڑ کے ایسے دیکھے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو لاؤ واپس. کیا دیکھ رہے؟ واٹ آر یو لوکنگ؟ یا اللہ دنیا میں سنا تھا تو بڑا غفور اور رحیم، اور پتہ نہیں یہ سنا، اور تیرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سنتے تھے، مجھے لگتا تھا میں نکل ہی جاؤں گا، تو چھوڑ ہی دے گا مجھے. تو نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا. میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی رب ہے جس کا میں دنیا میں سنتا تھا. کس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو جو کام کرنے لگو کرنے سے پہلے بس یہ نیت کرو اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اوقات تو میری ہے نہیں، تو قبول کر لے. اور یہ صفات آپ کی میری زندگی میں آئے میرے دوستو، دیکھو اس کے لیے اس کی دعوت دینی پڑے گی. وہ کتنا بدقسمت ہے جس کی زبانی اللہ کی تعریف میں استعمال نہ ہو. میرے جملے سخت ہیں لیکن میں I truly believe in what I am saying. How unlucky is the man whose life is not used in the path of Allah. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین ہی نہیں آتا مجھے. یوسف علیہ السلام
people from his court, they came up to him and they said, there is this boy. Every time, in those times, the country of Yusuf alayhi salam was going through famine. So people were rationed. They were given rationed food. So, one of his pupils came to Yusuf alayhi salam and said, there is this boy. Every time, we give him something, he comes back. Then we give him something, and he comes back. Yusuf alayhi salam called him. Come on. So why are you doing this? Everything is properly rationed. He said, O king, Nabi Allah. Do you know the name? There's no idea. He said, remember when there was this reprimand against you, whether you are right or Zulaikha is right. Jab aap par tuhmat thi, Zulaikha said, "Ji, you remember that boy in the cradle?" He says, "Yeah." You remember that boy said, "No, Yusuf is right and Zulaikha is wrong." You remember that boy? He says, "Yeah." He says, "I am that boy." मैं वो आदमी हूँ बादशाह. Yusuf alayhi salam stood up from his throne, went down, kissed him on the forehead, took his hand, brought him right next, and made him sit right next to himself on the throne. Jibreel came. O Nabiullah, Allah says, "Is bachche ne teri taid hi to thodi si." He just spoke for you a little bit, and you made him sit right next to you on the throne. Imagine, I own everything. मैं तो सारी कायनात का बादशाह हूं. जो मेरी तारीफ करेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा? आज मेरी जुबान किस चीज की तारीफ में इस्तेमाल हो रही है? आज ये मुसलमान नौजवान किस चीज की तारीफ कर रहा है? iPhone 6 की तारीफ कर रहा है, BMW की तारीफ कर रहा है. इस पर इसकी तारीफ इस्तेमाल. अरे ये सब चीजें तो हमारी जूती का हिस्सा है. ये तो वैसे ही मिलेंगी हमको. ये तो हमारे लिए, ये कायनात हमारे आपके लिए बनी हुई है. आपको हमने फतेह मुबीन दे दी. लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी हो गया उनसे जिन्होंने आपके हाथ पर बैत कर ली. उधर सहाबा परेशान हो गए, ये क्या बातें उतर रही हैं? हमें तो नजर आ रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, और यहां पर ये तो अल्लाह की तरफ से बशारतें उतर रही हैं. और सूरह अहज़ाब, और कि अब या वापस जा रहे हैं ना, आज के बाद कोई लश्कर काफरों का आपकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगा, आप ही जाएंगे अटैक करने के लिए. तो फतेह मुबीन कैसे मिली? जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जज़ाकल्लाहु खैर.